یا مہدی یا مہدی یا مہدی اجل مولا 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 اجل مولا 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 اجل مولا 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 اجل مولا اجل مولا 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 اجل مولا مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین. اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. میں العصر دینی کلاسز میں شرکت کرنے والے تمام برادران و خواہران کی خدمت میں پرخلوص تحفہ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل بیت نیٹ ورک کا بھی شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جنہوں نے ان بہترین مہدویت سے متعلق دروس کا اہتمام کیا. علماء کرام کی گفتگو آپ کے حضور مسلسل پیش ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ دنوں میں بھی جاری و ساری رہے گا. مختلف عناوین کے تحت گھر بیٹھ کر کے امام کی معرفت کے حصول کے لیے ان دروس کا اہتمام قابل ستائش ہے. پیغمبر خاتم کا مشہور و معروف وہ جملہ کہ جو شخص مر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. میرا اپنا عنوان تھا علامات ظہور. مختلف علامتوں کو بیان کیا، مختلف حصوں میں قابل تقسیم یہ علامتیں، اور پھر 5 حتمی علامتوں کا تذکرہ کیا جن میں ایک علامت نفس زکیہ کا قتل. روایات میں ملتا ہے کہ امام عالی مقام نفس زکیہ کے قتل ہونے کے 15 دنوں کے بعد ظہور فرمائیں گے، مسجد الحرام میں آئیں گے، جوان، خوبصورت، خوبرو، دلربا. پیراہن نبی اعظم کا ہوگا، ہاتھ میں نبی اعظم کا علم مبارک ہوگا، اور پھر امام علی مقام آنے کے بعد آواز دیں گے الا یا اہل العالم، اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں، میں وہی ہوں جس کا وعدہ خدا کریم نے کیا تھا. میں وہ ہوں جو روئے زمین سے ظلم و ستم کو ختم کرنے والا ہے. امام علی مقام 4-5 جملے ارشاد فرمائیں گے. جب مولا کا خطبہ ختم ہوگا تب اعلان عام ہوگا. سب سے پہلے سید الملائکہ جناب جبرائیل امین آپ کے دست اقدس پر بیعت کریں گے، اور پھر دیگر ملائکہ کی آئے گی جن کی تعداد 313 ہوگی، اور پھر امام کا 10,000 پر مشتمل لشکر آئے گا، اور ٹوٹل تعداد جو کل تعداد مجموعی طور پر بیان ہوئی وہ 10,314 کی ہوگی. اب یہاں سے امام علی مقام کے قیام کا سلسلہ شروع ہوگا. سب سے پہلے مکے میں امام قیام فرمائیں گے جہاں مولا کی تلوار چلے گی، پھر مدینے کا رخ کریں گے، وہاں بھی تلوار چلے گی. اس کے بعد مولا عراق کا رخ کریں گے، عراق میں شہر کوفہ کو اپنا مرکز قرار دیں گے، اور پھر عراق سے بھی امام آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خدا بند کریم نے جس طرح جنگ احد میں، جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، اسی طرح یہاں بھی من جانب اللہ امام کی مدد ہوگی، اور پھر لوگ امام کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے. امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. امام جب آگے کے منزلوں میں بڑھیں گے تو وہاں پر کوئی قتل و غارت گری نہیں نظر آتی ہے، روایات نہیں بتاتی ہیں. ملائکہ اور پھر ان کا لشکر، امام کے اپنے لشکر کے افراد سب امام کے ہمراہ ہوں گے. اس کے بعد جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے جو خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور یہ تب ہوگا جب امام علی مقام یورپ کی جانب اپنا رخ کریں گے. اور جب جناب عیسیٰ امام زمانہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے تو بہت سارے عیسائی بھی خود امام پر ایمان لے آئیں گے. پھر امام فلسطین کا رخ کریں گے جہاں وہ اصل توریت جس کی تلاش میں یہ بدبخت اسرائیلی صہیونی طاقتیں لگی ہوئی ہیں جنہیں ملنے والی نہیں ہیں، اصل توریت امام نکالیں گے، اور پھر اس کی جب قراءت کریں گے تو یہودی بھی خود امام کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اور پھر
کہیں گے یہ ہمارے مولا ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں۔ ان تمام مراحل کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر افراد امام عالی مقام کی امامت کو، ولایت کو، حجت خدا ہونے کو تسلیم کر لیں گے۔ ہاں، جو بہت ہی شیطان کے بالکل دام فریب میں گرفتار ہونے والے چنندہ افراد ہیں، وہ امام سے ابھی بھی دور رہیں گے۔ یہاں پر پھر مولا کی تلوار چلے گی۔ گویا امام کی تلوار جو چلنے والی ہے وہ مکے میں، مدینے میں، اور پھر بالکل لاسٹ میں جو کافر محض افراد بچے ہیں ان کے لیے امام باطل نظریوں کی کاٹ کے لیے قیام فرمائیں گے، تلوار چلائیں گے۔ بہرحال ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک امام کی آمد کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ظہور کے سلسلے میں کچھ باتیں، میں ایک آدھ روایت آپ کے سامنے پیش کروں جس کا بعض افراد نے تذکرہ کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے، امام عالی مقام کے لیے پیغمبر نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو امام عالی مقام عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ بعض افراد کا یہ کہنا ہے، اور روایتیں بھی اس قسم کی موجود ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ امام زمانہ کے قیام سے پہلے اگر کوئی قیام ہوتا ہے تو وہ باطل ہے، وہ طاغوتی نظام ہے، اور پھر طرح طرح کی غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اسلامی انقلاب کو زیر سوال لایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ آیا یہ روایات قابل اعتبار ہیں؟ آیا یہ روایات یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر معمار انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ موسوی خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے قیام فرمایا تو معاذ اللہ وہ باطل قیام تھا؟ کیا روایات کا مقصد یہ ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ آخر ان روایات کا مضمون کیا ہے۔ اگر واقعی معنی میں ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ روایات صحیح ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا مطالبہ ہم سے یہی ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی تمنا ہم سے کیا ہے، کیا چاہا ہے اہل بیت نے۔ اگر کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت، کوئی ایک فرمان نظر سے گزرتا ہے تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ آخر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا ہم سے مطالبہ کیا ہوگا۔ نہ افراد کا شکار ہونا ہے، نہ تفرید کا شکار ہونا ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ ظلم و جور سے بھر جانے دو، گھر میں بیٹھے رہو تاکہ امام آئیں تو ظلم کو ختم کریں، اور نہ یہ کرنا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں ایک روایت پیش کروں، مثال کے طور پر ایک روایت کا مضمون یہ ہے کہ امام کے ظہور سے قبل جو بھی پرچم قیام کرے وہ طاغوت کا پرچم ہے۔ اس قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کل رأیۃ ترفع قبل قیام القائم، ہر وہ پرچم جو امام زمانہ کے قیام سے پہلے بلند ہو وہ طاغوت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یعبد من دون اللہ عز وجل، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش ان کے منظور نظر ہے۔ یہ روایت کا مضمون ہے۔ ہمیں سند سے بحث نہیں، بالفرض ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ یہ روایت واقعی معنی میں تمام تر جہات سے صحیح ہے، ہم اگر یہ مان بھی لیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے والا مغالطے سے کام لے رہا ہو۔ ان روایات کا پیغام کیا ہے؟ ان روایات میں جو کہا گیا ہے کہ کل رأیۃ، ہر وہ پرچم جو امام زمانہ کے قیام سے پہلے بلند ہو وہ طاغوت ہے، البتہ شرط ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش، کسی اور کی خدائی منظور نظر ہو وہ پرچم طاغوت کا پرچم ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کتنے پرچم بلند ہوئے ہیں امام زمانہ کے قیام سے پہلے؟ کتنے قیام ہوئے ہیں؟ قیام شہید فخر ہے، قیام زید شہید ہے، دیگر معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے ادوار میں اپنے اصحاب کے قیام کو خود قیام کربلا ہے، یہ بھی زیر سوال آتا ہے۔ لہٰذا ماننا یہ پڑے گا کہ ہر وہ قیام جو کسی ایسے پرچم کے ساتھ اٹھے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا منظور نظر ہو، جہاں خدائے کریم کے علاوہ کسی اور کی خدائی منظور نظر ہو، وہ قیام باطل ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی قیام ایسا ہو جس کا مقصد ہو کہ اس قیام کے ذریعے، اس پرچم کے ذریعے اللہ کی جانب رہنمائی کی جائے، پروردگار عالم کی طرف دعوت دی جائے، تو وہ پرچم بہرحال حق ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم کے چھٹی حجت نے یہ بیان فرمایا تھا یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش منظور نظر۔ لہٰذا اگر امام خمینی نے بھی قیام کیا ہے تو مقصد یہی تھا کہ اسلامی نظام کا بول بالا ہو۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ چاہتے تھے
کہ ہمارے اس ایک انقلاب کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کی نگاہوں کے ساتھ پہنچے۔ دوسری روایتیں جو اس سلسلے میں ملتی ہیں ان کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ مثال کے طور پر بعض روایات میں ہے کہ ظہور سے قبل جو بھی قیام ہوگا وہ ناکام ہوگا، کوئی بھی حکومت قائم ہوگی وہ ناکام ہوگی۔ میں شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت پیش کر چکا ہوں، غیبت نعمانی سے ایک روایت پیش کروں جس میں ہے کہ اگر کوئی انسان ہم اہل بیت میں سے آخری حجت کے قیام سے قبل قیام کرے گا تو اس کی مثال اس چڑیا کے بچے کی طرح ہے جو اپنے گھونسلے سے نیچے گر جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب بچہ گرتا ہے؟ محلے کے بچے، گلی کوچے کے بچے، ہمارے گھر کے بچے اس سے کھیلتے ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ تو جب تک چڑیا کا بچہ پرواز کرنا نہیں سیکھ جاتا ہے اس کی ذمہ داری کہ وہ اپنے گھر میں رہے، لہذا چونکہ تمہارے اندر حکومت قائم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تم خاموشی سے بیٹھے رہو۔ بالفرض اگر یہ روایت صحیح بھی مان لی جائے سند کے اعتبار سے، دیگر لحاظ سے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ جناب زید نے، جناب شہید فخر نے جو قیام کیا ان کا شمار اہل بیت میں سے ہوگا؟ آیت تطہیر آپ کے سامنے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت تطہیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے اگر کوئی قیام کرے گا تو اس کا قیام باطل قیام ہے، معصوم قیام نہیں کر سکتا ہے، لہذا یہ روایات مخصوص ہیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ اچھا، یہ جو لفظ آیا ہے کہ قیام کامیاب ہوگا، یہ ذمہ داری کو بتانے کے لیے ہے یا نتیجہ ثابت کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیاب نہ ہونا یہ نتیجہ ہے، لیکن ذمہ داری کیا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو انجام دے۔ اسلام نتیجے کے بجائے ذمہ داری پر زور ڈالتا ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر انسان کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ انسان یہ نہ کہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ نہیں، جس حد تک ممکن ہو اس حد تک امام کی آمد کی راہوں کو ہموار کیا جائے اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ التجا کی جائے، خدایا ہمارا شمار بھی ناصران امام زمانہ میں ہو۔ متعدد روایات ہیں، ایک دو نہیں، دسیوں روایات ہیں اس سلسلے میں جنہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، جن پر مفصل، یہ جو میں نے دو روایتیں آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کی ہیں صرف بطور مثال ہیں، جس میں بعض اسلام دشمن طاقتیں استکباری اور استعماری ایجنٹ کام کر رہے ہیں کہ وہ ان روایات کو بہانہ بنائیں۔ البتہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، بعض روایات تو کسی ایک فرد خاص سے کہی ہوئی ہیں، مثلا اے جابر اپنے گھر میں بیٹھے رہو، اے سدیر اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ اب انسان کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو قیام کا حق نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، بالکل اس کی مثال وہی ہے جیسے طب معصومین میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مریض آتا ہے، امام کہتے ہیں تم پیاز کھا لو تمہارا فلاں مرض دور ہو جائے گا۔ اگر آج کوئی انسان اس نسخے پر عمل کرے، اس کا مثال طور پہ مرض ٹھیک نہ ہو، تو کیا امام کو برا کہہ سکتا ہے؟ خبر واحد ہے، وہ روایت اس دور کے لیے ہے، وہ جو مرض کا علاج بتایا ہے اس دور کے اس مریض کے لیے، اس ملک میں رہنے والے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ فضا بدل گئی، ملک بدل گیا، مریض بدل گیا، نوعیت تبدیل ہو گئی، لہٰذا ضرورت ہے کہ روایت کو درایت کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ واقعی معنی میں امام زمانہ کے منتظرین امام کی آمد کی راہوں کو ہموار کر سکیں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا، آپ کے حضور مختصر طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس پر مفصل گفتگو ہونی چاہیے۔ مہدویت ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارے بزرگ علماء نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، دسیوں کی تعداد میں۔ غیبت نعمانی ایک کتاب ہے، کمال الدین ایک کتاب ہے، آغا صافی گل پائگانی حفظ اللہ مرجع تقلید، عظیم الشان کام انہوں نے انجام دیا ہے۔ مہدویت سے متعلق حوزہ علمیہ قم میں مکمل ادارے آج رواں دواں ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مہدویت کے سلسلے میں ہم خود آگاہ ہوں اور پھر دیگر اقوام کو، دیگر مذاہب اور دھرموں کے ماننے والوں کو اپنے وقت کے امام کے بارے میں بتائیں کہ آنے والا آئے گا جس کی آمد کا وعدہ خود پروردگار نے کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ آخری بات الحمدللہ فوکویاما جیسے جاپانی محقق نے جو امریکہ میں مقیم ہیں اس بات کا اقرار کر لیا، شیعوں کو کمزور نہیں بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان شیعوں کو اللہ نے دو پرے پرواز دیے ہیں، ایک سرخ ہے ایک سبز ہے۔ پہلا پرے پرواز جو سرخ ہے وہ ہے عقیدہ عاشورہ۔ ہماری تاریخ بڑی سنہری ہے،
ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا ہے، ہمارے خون سے گارا بنوایا گیا ہے، قاسم سلیمانی جیسے نہ جانے کتنے افراد کو شہید کیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ شیعہ وہ ہیں جو کربلا کے شہداء سے درس شجاعت لینے والے ہیں۔ اور دوسرا جو پر ہے وہ ہے عقیدہ انتظار، جو انہیں حوصلہ دیتا ہے کہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہو آج جتنے ظلم کرنا ہو کر لو، لیکن آنے والا دن ہمارا ہے، اقتدار ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، پرچم ہمارا ہوگا، رہبر ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی۔ اور پھر فقہ کہتا ہے انہیں کبھی بھی غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ان کے مالک نے ایک زرہ دی ہے، وہ ہے ان کا نظام مرجعیت۔ مرجعیت کے خلاف لب کشائی کرنے والوں کے لیے عزیز برادر مولانا عابد رضا نوشاد گوپال پوری کے یہ 4 مصرے کافی ہیں کہ فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر بات کرتے ہیں، جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امن گاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اجل